یہ جو یا وہاب ہے نا، اسے ذرا تھوڑا سا سن لیں. اللہ پاک جل شانہ کا وہاب، یا وہاب حبلی، ہاں یا وہاب حبلی. اور ایک لفظ ہے وحبی. وحبی یعنی اللہ جس کو غیبی علوم عطا فرماتا ہے، غیبی خزانہ عطا فرماتا ہے، غیبی برکت عطا فرماتا ہے، غیبی شفا عطا فرماتا ہے، غیبی عطا فرماتا ہے، وہ پتہ ہے کس میں؟ اس کی چابی ہے یا وہاب. غیبی نظام جس کو میرا رب عطا فرماتا ہے، وہ بیٹے ہیں، وہ نعمتیں ہیں، وہ رزق ہے، وہ عزت ہے، وہ دولت ہے، وہ سکون ہے، وہ چین ہے، وہ راحت ہے، وہ رحمت ہے. وہ کیسی غیبی نظام فرشتوں کے ذریعے ہے یا جنات کے ذریعے ہے یا انسانوں کے ذریعے ہے. وہ غیبی نظام، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، وہ غیبی نظام اچانک ملا. یا وہاب، یہ لفظ یا وہاب ہے. اللہ کا نام جو وہاب ہے. رب حبلی ملکن، مولا عطا فرما مجھے ایسا ملک. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جو پھر کسی اور کے پاس نہ ہو، اور مولا ایسا ملک دے پھر اور کسی کے پاس بھی نہ ہو اور مجھ سے چھیننا بھی نہیں. وہاب یا وہاب. ہاں، کھجور کے ساتھ نسبت میرے کملی والے کی ہے، کھجور کے ساتھ نسبت انبیاء کی ہے. کھجور کے ساتھ نسبتیں ہیں. جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں، ان کو دائیں بائیں اوپر نیچے سے کاٹو، نہیں مریں گے، پھلیں گے پھولیں گے، شاخیں نکالیں گے. کھجور واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹو مر جائے گا. انسان کو دائیں بائیں سے کاٹو نہیں مرے گا، اوپر سے کاٹو مر جائے گا. جب انسان کی خمیر کی مٹی رب نے انسان کا جسم بنایا تو اس میں جو مٹی بچی تھی، اس ساری بچی مٹی کو رب نے کھجور کا درخت بنا دیا. آج بھی پوری دنیا ہم نے خوب کھجوریں کاٹی. آج گھروں اور بنگلوں اور کوٹھیوں میں اور بازاروں اور سڑکوں میں کھجور کے درخت پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں. یہ زندگی میں ہمارا ساتھ دیکھیے. میں بصرہ میں گیا، بصرہ کی کھجوریں، عراق کی کھجوریں، کھجوروں کے درخت ہی درخت ہیں. ہزاروں میل کا سفر کھجوروں کے ساتھ ہی ساتھ ہے. بغداد میں اور کہاں کربلا میں اور کہاں کوفہ نجف میں اور کہاں کھجوریں ہی کھجوریں ہیں. اور عجیب بات بتاؤں، کھجوروں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے، درختوں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے. ہر درخت کا مزاج اور ہے، پر کھجور کا مزاج اور ہے. ہر درخت کے سائے کی اپنی تاثیر ہے. جو اس دن ایک صاحب کہنے لگے، ہم ایک جگہ گئے، ہم نے گوبر، خشک گوبر، یہ گائے بھینس کا جسے اپلی بھی کہتے ہیں، پاتھیاں بھی کہتے ہیں، خشک گوبر کی پکی ہوئی چائے پی. اس کا ذائقہ اور تھا. سوئی گیس کی پکی ذائقہ اور ہو، کوئلوں کی چائے پکی ذائقہ اور ہے، لکڑی کی چائے پکی، روٹی پکی ذائقہ اور ہے. اسی طرح کھجور کے سائے کا ذائقہ، مزہ، تاثیر، کمال اور ہے. اس کی گٹھلی کی اپنی تاثیر ہے، اس کی گٹھلی کا اپنا کمال ہے. اور اس کی گٹھلی، اور اگر اس کی گٹھلی ہو کھجور کی، سنیں، یا کھجور کی گٹھلیاں ہو، کھجری ہو کھجور کی، گٹھلی ہو کھجور کی، اور پھر پڑھا جائے یا باسط یا وہاب. اے میری بندش کو کھولنے والے، باسط باسط باسط. میری مشکلیں کھل گئی، میری بندشیں کھل گئی، میری گلیاں بند تھی کھل گئی، میرے راستے بند تھے کھل گئے، میرا رزق بند تھا کھل گیا، میری مقدر بند تھی کھل گئی، میرے نصیب بند تھے کھل گئے. وہ رشتوں کی شکل میں، وہ رزق کی شکل میں، وہ صحت کی شکل میں، وہ جادو جنات اثرات اور بندشوں کی شکل میں. یا باسط، تو میری تمام بندشیں کھل گئی اور مولا اب کھل گئی ہے. تو بندے پھر مانگتا کیا ہے؟ کہتے اللہ اب یا وہاب ہو دے. اب وہاب کیا؟ غیبی خزانے، غیبی رزق، غیبی نظام، سارے برکتوں کے، دولتوں کے، عزتوں کے، وقار کے، شان و شوکت کے. اب مولا وہ عطا فرما. یا باسط یا وہاب. اللہ ایک تسبیح زندگی میں، دن میں، کبھی بھی دن میں اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیا کریں. ایک تسبیح اس کی پڑھ لیا کریں جب بھی آپ کو سہولت ہو. ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. بہت تاثیر ہے اس میں، بہت کمال ہے. بندشوں کو کھولنا یا باسط، اور غیبی نظام اپنے قریب لانے. بس وہ غیبی نظام، وہ رزق کی شکل میں، صحت کی شکل میں، رحمت کی شکل میں، عافیت کی شکل میں، عطا، کسی بھی غیبی نظام کو اپنے قریب لانے کے لیے یہ بہترین، مبارک، بابرکت اور سعادت مند لفظ ہے. اللہ پاک کے اسماء حسنہ میں سے، قرآن میں سے یہ لفظ ہے یا وہاب. یہ برکت، یہ رحمت، یہ سکون، یہ چین، یہ خیریں، یہ عافیتیں تحفہ لے کے جا رہے ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے بڑوں کو کسی نے یا وہاب دیا تھا. کہنے لگے نسلیں گزر گئی ہیں. کہا کہ لوگوں کو کبھی پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، کبھی پڑھ کے پانی دم کرتا ہوں، کبھی پھونک مار دیتا ہوں، کبھی کیا کر دیتا ہوں. کہا جس چیز کے لیے ہوتا ہے، کہا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بندہ صحت مند ہوتا ہے. میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں.
کہا نااہل لوگ ہیں ان کو کیا بتاؤں؟ میں نے کہا میرے کملی والے کا ہر امتی اہل ہے، میں تو بتا دیتا ہوں، تو سب کو بتا دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ میری کفن میں امانتیں لے کر میں نہ جاؤں، امت کی امانتیں ساتھ چھوڑ کے جاؤں اور لوٹا کے جاؤں۔ یا باسط یا وہاب، اللہ کے نام وہاب کی عجب ہے، کشف اس میں ہے، غیبی رزق اس میں ہے، غیبی خزانے اس میں ہیں، غیبی دولت اور برکتیں اس میں ہیں، اور غیب سے جادو، جنات، اثرات اور بندشوں کو اپنی پڑ جائے اسی وہاب میں ہے۔ اور زندگی کی بندشیں یا باسط ہیں، یا باسط وہ شادی کی، وہ رزق کی، وہ دکان بندی ہوئی ہے، کاروبار بندہ ہوا ہے، وہ دل بندہ ہوا ہے، وہ نیکی بندی ہوئی ہے، مسلح تک میرے سجدے نہیں جاتے، نیکی کی توفیق یا باسط۔ اللہ کا نظام انوکھا ہے، جو اللہ جس کو دیتا ہے نا ایسے دیتا ہے، اور خوش قسمت ہیں جو طلب سے آتے ہیں۔ آپ کے اٹھے ہوئے قدم جو طلب والے قدم ہیں، اللہ کے ہاں ان کی قیمت ہے، اللہ کے ہاں ان کی قیمت ہے، اور اللہ کے ہاں ان کا کمال ہے۔ اللہ سے ایک چیز مانگا کرے، یا اللہ میرے قدموں کو، یا اللہ میرے قدموں کو ادھر اٹھا جہاں تیری رضا ہو، اے اللہ وہاں سے میرے قدموں کو روک دے جہاں تو اور تیرا حبیب ناراض ہو۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔ فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا ان کلمات کو، حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے، اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے، آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے۔ ذرا چھوٹے سے ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لفظ کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں۔ اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں، دیکھیں الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں، حقیقت کو غور سے سنیں۔ یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا، یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے، کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا نبی پیارا ہوں، بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں، تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا داؤد میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ، میرے بندوں کو میرے قریب کرو تو میرے اور پیارے ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو، غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے، جب غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی، ایک میرا دوست بنا دے گی، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا، اتنا سارا تجھے ملے گا، یہ بندہ مالدار اور تونگر بن جائے گا۔ دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شان ہو تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے، اور ہر دل عزیز کر دیں گے۔ صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے، میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخا تو بس، اور کوئی جہاں جائے جائے نہیں۔ میں کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے، اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی، اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے، ومیتنا جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے۔ میت سامنے پڑا ہے، این سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، پھر میتوں کے لیے، وشاہدنا جو موجود ہیں، وغائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں، وصغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وکبیرنا وہ بڑے ہیں، وذکرنا وہ مذکر ہیں، وانثانا اے اللہ جو مؤنث ہیں۔ یہ دعا مانگ کے پھر کہتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام،
اللہ زندگی گزارنا تو کملی والے کی غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے کہ ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے کہ اتنے آگے نکل گئے، وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا۔ کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا، میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورۃ والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے، ایک عمل ہے بہت طاقتور اور بہت زبردست عمل ہے، اور پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ سوچیں، ساری دنیا کی نوافل جتنی بھی ہیں ایک فرض تو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی نوافل فرض تو فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرض نماز پڑھی، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی۔ پھر آپ نے نہیں پڑھی، اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی۔ کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے، اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بر آتی ہیں۔ یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے، اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے۔ اس عمل کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے۔ انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا۔ سوچیں، اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس کا کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ 100% یقین ہو، اس پہ 100% یقین ہو۔ عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس پہ 100% یقین ہو۔ اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا۔ اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک کے پڑھتے ہیں اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہے بعد میں اس کو پوری کریں لیکن پوری ضرور کریں، میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے رمضان کا، آج پہلا روزہ ہے اور پہلی سحری ہے، اور پہلے روزے اور پہلی سحری میں اتنا طاقتور عمل کیا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگی؟ ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں۔ اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، ایک دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا۔ فرمایا جہاں 40 پردیسی 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیسیوں کا ہے، 90% مجمع۔
اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت، سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری وجہ مسافروں کا مجمع، اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو، ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا۔ اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا، مل کے سورۃ یاسین۔ فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے اور ہر ناممکن کا علاج ہے۔ اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے۔ سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے، اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے۔ قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا۔ اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے۔ کوئی شک تو نہیں؟ کیوں اللہ والے میری طرف دیکھیں، سونے کی حالت یہ ختم کریں، یقین کامل ہے، پھر مانگیں کیا؟ سوچنا۔ جب سخاوت کی سخی کی سخاوت موجوں پہ ہو، عروج پہ ہو، پھر مانگیں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو وہ چیز مانگیں جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان، سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتا۔ مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ مال اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ، اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے، تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے۔ ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے، ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا، ایمان نہ ملا۔ اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگنا۔ جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دور سے دیکھا اور دور سے دیکھ کے اس کے بارے میں فرمایا، اے شخص اگر میرے پاس نہ آ تو اچھا ہے، آیا ہے تو آ جا۔ خدام اٹھے اس کو روکنے کے لیے، خدام اسے روکنے کے لیے خدام اٹھے، فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ بیٹھا تو کہا کہ تیری پیشانی پہ شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ دو افراد ہیں، یا سعید ہیں یا شقی ہیں۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے
جو اگر شکی ہیں اللہ ان کو سعید بنا دے، ان کو سعادت مند لوگوں میں شامل کر دے، ایسے لوگ جن کے لیے تیری نظر رحمت ہے، تیری خوشخبریاں ہیں، اور جن کے لیے تو نے جنت کو آراستہ کیا ہے۔ فرمایا تو خاموش بیٹھ جا، بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میری پیشانی کو پڑھ لیا، بس میں اسی لیے آیا ہوں، بس میں اسی لیے آیا ہوں اور آ کے آپ کی خدمت میں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میری یہ شقاوت ختم ہو جائے؟ درک شقاء قرآن میں ہے، وسط حدیث میں ہے، وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء جہد البلاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے، ممکن ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ کہا اپنی دعا کے وقت کو بڑھا اور دعا کی زاری کو بڑھا اور دعا کی توجہ کو بڑھا اور دعا کا غم اپنے اوپر طاری کر، مسلط کر۔ دعا کا غم، مسائل، قرضوں، بیماریوں اور تکلیفوں کا غم تو سنا، دعا کا غم کیا ہوتا ہے؟ دعا کا غم یہ ہے کہ آج کے دن میں میں نے اللہ جل شانہ سے کتنی دیر باتیں کی اور اللہ سے کتنی دیر میں اللہ کو منانے میں لگے اور کتنی دیر اللہ کے خزانوں سے لینے میں لگے۔ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر، تیری شقاوت ختم ہو جائے گی۔ شہنشاہ آل بیت، ان کا فرمان میں بتا رہا ہوں کہ دعا کا غم اپنے پر مسلط کر۔ یقین جانیے کوئی خبر نہیں، کل کی بات ہے، ملاقاتیں روز ہوتی ہیں ملاقاتیوں سے۔ ایک صاحب آئے نا، ایسے بیٹھتے ہوئے بیٹھے نہیں، یہ گر پڑے، ایسے نا بندہ بیٹھتا ہے، ایک ایسے گر پڑا اور گرتے ہی کہا کوئی ایسا آپ کے پاس دعا ہے، نسخہ ہے جس سے میرا بخت جاگ اٹھے؟ الفاظ ہیں، یقین جانیے میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میرے پاس، پھر اس کے آپ دیدہ ہو گیا، کہا مجھ سے بالکل ناقص، نہ بولنے کا فن، نہ جاننے کا فن، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، کوئی سلیقہ نہیں، بے سلیقہ ہیں، ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ مجھے جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری پہنچ کن لوگوں کے ساتھ ہے، پر آج تک بھی جہاں میں نے ہاتھ ڈالا ہے مٹی ہو گیا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، انس بن مالک کی روایت ہے کہ لوگوں سنتے ہو جو شخص کسی چیز کے سے متعجب ہو کر، سنیں غور سے سنیں، انہوں نے فرمایا لوگوں سنتے ہو جو کسی شے سے متعجب ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ ہر حرف کے مقابلے میں ایک ایک درخت پیدا کر دیتے ہیں جس کے اتنے پتے ہوتے ہیں جتنی دنیا میں دن، اور ہر پتا اس کی قیامت تک کے لیے اس کے لیے مغفرت کرتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے۔ متعجب ہوا، ہاں لا الہ الا اللہ، اچھا فلاں جیت گیا، واہ لا الہ الا اللہ، فلاں ہار گیا، اچھا فلاں بندے کے ساتھ یہ ہوا، فلاں واقعہ یہ ہوا۔ متعجب ہو کے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، بس اتنا سا لفظ پڑھا، اور اتنے سے لفظ پڑھنے پہ اب وعدے سوچیں، کیا وعدے ہیں؟ میں کہ اللہ ہر حرف کے بدلے میں، اب لا الہ الا اللہ، اب اس کے جتنے حرف ہیں آپ گن لیں، ہر حرف کے بدلے میں اللہ کیا کرتا ہے؟ ایک درخت پیدا کرتا ہے، اور اس کے پتے کتنے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ درخت کتنا بڑا ہے، بڑا ہوگا تو اتنے پتے ہوں گے، جتنے پتے جتنے دنیا میں دن، جب سے یہ دنیا بنی ہے کتنے دن ہوں گے؟ سال میں 365 دن ہے، دنیا بنے کو کتنے لاکھ سال کہتے ہیں؟ کوئی 5 کہتا ہے لاکھ سال، کوئی 6 سال کہتا ہے، کوئی لاکھ، پتہ نہیں کتنے لاکھ اندازے ہیں، اتنے دن ہیں، خربوں سے خربوں نیکیاں، خربوں سے خربوں نیکیاں، اسی وقت بیٹھ کے یوں سمجھ لی 1 منٹ میں جتنے دنیا میں دن ہیں، اور پھر وہ درخت، آگے سنیں، وہ درخت اس کے لیے قیامت تک مغفرت چاہتا ہے، اور وہ تسبیح پڑھتا ہے، اور اس تسبیح کا سارا ثواب اسی کو جاتا ہے۔ ایک بابا جی تھے، ان کی قوم عالیمان قوم ہے، عالیمان کہتے تھے، نام یاد نہیں، میں نے بابا جی سے پوچھا، میں کہ بابا جی کاروبار، آکے جھانبا، یہ ایک مخصوص لفظ ہے ان کا، میں نے کہا آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ آکے جھانبا مارتا ہوں۔
झांबा असल में कहते हैं दरख्त का एक बहुत बड़ा लड़ा और शाख हो, उसको जब घसीटेंगे तो उसके साथ पत्ते, चीजें, शाखें, तिनके, बहुत सी चीजें इकट्ठी होके, समझिए ना, उसके साथ आती हैं। उसको आप घसीटते जाए, जो कुछ धागा पड़ा है, रस्सी पड़ी है, शपर पड़ा है, लिफाफा पड़ा है, उसी के साथ समेटते आएंगे। तो वो बहुत सी चीजें साथ ले आता है। मैंने उससे पूछा कारोबार क्या है? कह रहा है बस मैं झांबा बरेना। बात वालों ने वो झांबा क्या था? वो 3 चीजें बेचता था बाजार के एक कोने से दूसरे कोने तक। दांतन नहीं होता ये खवातीन, उसके गले में होता था, साथ एक कटर होता था, एक वो बेचता था। दूसरा इतर होता था जिसको बारे कहता कपड़ा फट वने खुशबू ना वने, उसके बारे में अल्फाज थे, कपड़ा फट जाए खुशबू ना जाए। तीसरा कुछ सुरमा था, वो बेचता था। शहर के दरवाजे एक बाजार के चलते फिरते ऐसे, उसको वो झांबा कहता था। वो कहता था बस थोड़ी देर काम करता हूँ, रोजी बन जाती है, मैं आता हूँ। ये एक दफा जो कलमा पड़ा, इस पे इतना बड़ा झांबा लगा, वो ताज्जुब होकर, ताज्जुब में आके ऐसी ताज्जुब, अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं जा तेरे हर हर्फ के बदले। ला इलाहा इल्लल्लाह के कितने अल्फाज हैं? 12 तकरीबन कह रहे हैं आप, कोई मुझे 100% बताए। 12, अगर 12 भी है तो एक 12 पे हर हर्फ पे कितने दरख्त? एक दरख्त। और दरख्त कितना बड़ा? इतना बड़ा कि उसके पत्ते इतने हैं जितने कायनात के दिन हैं। अदद खल्क़िही व रज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। 12 इसके हर्फ हैं। तो आपने तो बैठे बैठे कमाई कर ली। ये मोमिनाना मिजाज है। मोमिन चलते चलते अपनी आखिरत की कमाई करता जाता है, चलते चलते अपनी आखिरत, अपनी दुनिया। अच्छा, फिर एक और फायदा होगा, जितनी इसके लिए दरख्त पत्ते तस्बीहां करेंगे उतना इसकी नेकियों में इजाफा होगा, और जितना नेकियों में इजाफा होगा उसकी रहमतों के ये नूर में आता जाएगा, और जितना नूर में आता जाएगा उसकी बलाएं, आफतें, मुसीबतें टलती जाएंगी। और जिन बलाओं, आफतों, मुसीबतों को जादू, जिन्नात, नजरे बद, बीमारियां, तकलीफें, हादसात, गलियां बंद होना, राहें बंद होना, रिस्क बंद होना, सेहत बंद होना, मुश्किल, ये सब ऐसी टलती और कटती और हटती जाएंगी, ऐसे ही हो जाएंगी। फरमाया कि एक शख्स ने अराफात में वकूफ किया, उसके हाथ में 7 कंकरियां थी। उसने कंकरियों से मुखातिब होकर कहा, ए कंकरियों, तुम मेरी गवाह रहो इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अपने हाथ से उन्हें फेंक दिया। उस रात देखता है कि क़यामत कायम है, उसके गुनाह नेकियों से ज्यादा हैं, और पर खुदा ने उसको दोजख में ले जाने का हुक्म दिया। लेकिन देखा तो उन कंकरियों ने दोजख के दरवाजे बंद कर दिए। सारे दोजख के मुहाफिज कारकुन जमा हो गए एक पत्थर को हटाने पे, पर वो कंकरियों का पत्थर इतना बड़ा पत्थर बन गया कोई हटा ही नहीं सकता, और आजिज आ गए। फिर लोग उसको अर्श के नीचे तक पकड़ कर ले गए। ये पत्थर भी सिफारिश करते हुए उसके पीछे पीछे हो लिए। फिर आखिर अल्लाह ने उसको जन्नत में जाने का हुक्म दिया। तो फिर ये सारे पत्थर जन्नत के दरवाजों में आगे जा पहुंचे, और हर पत्थर कहने लगा, अल्लाह मेरी तरफ से इसको जन्नत में दाखिल कर। हर पत्थर सिफारिशी बन गया। है कि जो बंदा सारा दिन जिक्र करता है, जो दरख्त होता है वो उसके लिए क़यामत के दिन गवाही देगा, पहाड़ है वो गवाही देगा, पत्थर है वो गवाही देगा, जमीन है वो गवाही देगा। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया कि वो पहाड़ झूमता है, वो जगह झूमती है जहां अल्लाह का जिक्र होता है और झूमती है, और दूसरे पहाड़ों, दूसरी जगहों पे फख्र करती है कि मुझ पे वो बंदा आया है जो अल्लाह को याद कर रहा है। हत्ता कि जो बंदा अल्लाह को याद नहीं करता, चींटियां उसकी मिन्नतें करती हैं, कीड़े मकोड़े, सांप, मिच्छू, मछलियां उसकी मिन्नतें करती हैं, अल्लाह को याद कर ले वरना अजाब आएगा, अजाब में जहां तू रगड़ा जाएगा वहां हम भी रगड़े जाएंगे। जब मैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया पढ़े, वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, जो 27 दफा ये पढ़ा, जब भी पढ़ा कहा मेरी दुआएं कबूल हुई। साहब मुझसे कहने लगे बस सिर्फ थोड़ा सा सांस बंद करना होता है। मुझे कहने लगे ऐसे मासूम से लेचे में थोड़ा सा सांस बंद करना होता है, थोड़ी सी आंखें डुबडुबानी होती हैं, और थोड़ा सा अपने आप को वक्फा देना होता है, और 27 बार ये तवज्जो दे के पढ़ना होता है। पढ़ के अपनी दुआ अल्लाह के सपुर्द करके फारिग हो जाओ। अपनी दुआ किसके सपुर्द करके? अल्लाह के सपुर्द करके फारिग हो जाओ।
بس کہا یہی میرے ذمے ہے، مولا تیرے حبیب کا فرمان ہے، جو یہ 27 بار پڑھے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو سچا، تیرا حبیب سچا، بول سچے، مجھے اپنی سچائی کا دعویٰ نہیں، مجھے علم ہے میں کتنا سچا ہوں۔ میں نے 3 سچائیوں کو جمع کر دیا۔ کون سی سچائی؟ اللہ کی سچائی، اس کے حبیب کی سچائی، اور اس وظیفے اور ان لفظوں کی، ان حرفوں کی سچائی۔ میں نے یہ سچائی ساری جمع کر دی ہے، بس اللہ باقی کام تیرا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے چوتھی سچائی قبولیت کی، پھر وہ میرے ذمہ ہے۔ قبولیت کی سچائی پھر وہ میرے ذمہ ہے، انشاءاللہ میں سچا کر کے دکھاؤں گا، اور میں سچا بنا کے دکھاؤں گا، میں سچا کر کے دکھاؤں گا، میں سچا بنا کے دکھاؤں گا۔ صرف 27 بار۔ اچھا اب ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو جتنا بڑا مجمع ہے تو پتہ نہیں کتنے 27 ہو جائیں گے۔ آپ ایک کام کریں، آج ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے نقدہو سواتہو ادھارہو فسادہو، نقدہو سواتہو، سوات کہتے ہیں مسے کو، ذائقے کو، نقدہو سواتہو ادھارہو فسادہو۔ تو ہم آج نقد کرتے ہیں اتنا بڑا مجمع، ماشاءاللہ پوری دنیا کا مجمع، خواتین مردوں کا، ہم ایک دفعہ صرف پڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ سے اپنی ایک ضرورت پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کامل ہدایت دے دے، کامل ایمان، اخلاص، برکت، عافیت دے دے، اور کامل اخلاق دے دے، اور اللہ میری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر۔ ٹھیک ہے، ضرورت میں ساری چاہتیں، ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں، ساری ناکامیاں، ساری گردشیں، سارے حالات، ان سب کا نام میری ضرورتیں ہیں۔ ان سب کا نام کیا ہے؟ میری ضرورتیں ہیں۔ ان سب کا نام ہے میری ضرورتیں۔ اور ہم ڈوب کے پڑھتے ہیں سارے مل کے، ان میں کوئی طلب والا، کوئی تڑپ والا، کوئی پردیسی، کوئی مسافر، کوئی جذبے والا، کوئی رونے والا، کوئی خدمت والا، کوئی سخی، کوئی سجدوں والا، کوئی قیام والا، کوئی دعا والا، کوئی رکوع والا، کوئی ایسا جس کے روزے قبول، کوئی ایسا جو روزے دار ابھی روزہ افطار کیا، شوال کے روزے چل رہے، کوئی ایسا جو اللہ سے مانگنے والا، کوئی ایسا جو توبہ کرنے والا، کوئی ایسا جس کی پیشانی میں پہلے دن سے سعادت لکھی ہے، وہ اکیلا بھی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ساتھ لے کے جائے گا، پتہ نہیں کس رنگ کا، کس خوشبو کا، اور کون سا پھول، کون سی پنکھڑی، کون سی کلی اور کون سی خوشبو یہاں بیٹھی ہے، وہ سارے کے سارے مل کے پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مبارک، بابرکت، سعادت، الاحیاء منہم والاموات، ایک روایت میں یہ بھی ہے۔ اب سوچیں کتنے لوگوں نے دعا مانگ لی، اور پتہ نہیں کس کے توفیل میری بھی قبول ہو گئی انشاءاللہ۔ جسے میں نے کہا نا کہ سورۃ کوثر کا چلہ انشاءاللہ قبول ہو گیا۔